ملک کے مختلف حصوں میں رات گئے 5.6 شدت زلزلے کی شدید خوفناک جھٹکوں نے عوام کو ہلا کر رکھ دیا۔ زلزلے کے جھٹکے لاہور اور اس کے گرد و نواح، اسلام آباد، راولپنڈی، صوابی، دیر، سوات، مالاکنڈ اور چترال سمیت کئی شہروں میں محسوس کیے گئے۔ پشاور، مالاکنڈ، ایبٹ آباد اور بٹگرام میں بھی زمین لرز اٹھی۔ زلزلہ پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق رات 4:13 پر آیا۔ زلزلے کی شدت 5. محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، پنجاب، مری اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آج سے 20 اپریل تک کوہاٹ، چترال، ایبٹ آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑی علاقوں میں ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے جو نعرے لگائے وہ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ آرمی چیف بہت کمانڈ اینڈ کنٹرول میں نظر آئے، وہ جذباتی بھی تھے، وہ ملک کو معمول کی سطح پر لے آئے ہیں۔ ہمارے سیاسی نظام میں ایسا لیڈر ہونا چاہیے۔ امریکی اخبار نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ افغانستان سے آنے والے امریکی ہتھیاروں سے پاکستان کے استحکام کو خطرہ ہے۔ اخبار نے رپورٹ کیا کہ جنوری 2018 میں ایک امریکی M4A1 رائفل افغانستان بھیجی گئی، لیکن حال ہی میں ایک مسلح حملے میں استعمال ہونے کے بعد پاکستان پہنچ گئی۔ یہ رائفل امریکی فوجی ساز و سامان کا حصہ تھی، جسے 2021 میں امریکی انخلا کے بعد افغان فورسز نے ترک کر دیا تھا۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، پنجاب، مری اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آج سے 20 اپریل تک کوہاٹ، چترال، ایبٹ آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑی علاقوں میں ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ پنجاب میں بھی آج سے بارش کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق اپریل کے اختتام تک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ PDMA نے شہریوں کو محتاط رہنے اور موسمی حالات کے مطابق حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع، خاص طور پر پشاور اور آس پاس کے علاقوں میں بھی بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں ژالہ باری سے فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ بھی ہے۔ زرعی ماہرین نے کسانوں کو مشورہ دیا ہے کہ فصلوں کی حفاظت کے لیے پیشگی اقدامات کریں۔ ملک کے مختلف حصوں میں رات گئے 5.6 شدت زلزلے کی شدید خوفناک جھٹکوں نے عوام کو ہلا کر رکھ دیا۔ زلزلے کے جھٹکے لاہور اور اس کے گرد و نواح، اسلام آباد، راولپنڈی، صوابی، دیر، سوات، مالاکنڈ اور چترال سمیت کئی شہروں میں محسوس کیے گئے۔ پشاور، مالاکنڈ، ایبٹ آباد اور بٹگرام میں بھی زمین لرز اٹھی۔ زلزلہ پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق رات 4:13 پر آیا۔ زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی، جس کی شدت اس قدر تھی کہ لوگ نیند سے جاگ کر خوفزدہ حالت میں گھروں سے باہر نکل آئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ہندو کش ریجن افغانستان میں زلزلے کی شدت 5.6 اور گہرائی 69 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز افغان علاقے گلفگان سے 108 کلومیٹر دور مشرق میں تھا۔ افغان صوبے نورستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جبکہ تاجکستان اور ازبکستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شہریوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا اور متعدد علاقوں میں لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے مقامات کی جانب سے دوڑنے لگے۔ تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، تاہم حکام صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ریسکیو اور ایمرجنسی سروسز کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ متعلقہ اداروں کو بھی ممکنہ آفٹر شاکس کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے جو نعرے لگائے وہ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ آرمی چیف بہت کمانڈ اینڈ کنٹرول میں نظر آئے، وہ جذباتی بھی تھے، وہ ملک کو معمول کی سطح پر لے آئے ہیں۔ ہمارے سیاسی نظام میں ایسا لیڈر ہونا چاہیے۔ نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مئی 2025 بہت اہم ہے، اچھی خبریں آئیں گی۔ وفاقی وزیر خزانہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ترسیلات زر مارچ میں بڑھ کر 4.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ اب PTI کہاں ہے؟ عالمی طور پر ریورسل ہونے والا ہے، پاکستان کا پر نکل آیا ہے۔ 2 ہفتوں میں ایسی خبریں آئیں گی جو کسی نے 40-45 برسوں میں نہیں سنی ہوں گی۔ MQM پاکستان کے بعد PTI پاکستان کی دوڑ لگ گئی ہے کہ اس کا سکندر کون ہوگا۔ آرمی چیف پاکستان کے رونالڈو ہیں، گول کر رہے ہیں جس کا کریڈٹ سب لے رہے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کے پاس بھی ایک ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو ایسے بات کر سکتا ہو۔ یہ سوال زائد المیعاد جمہوری لاشوں کا ہے، کیا وہ جمہوریت لائیں گے؟ فضل الرحمان سے احترام کا رشتہ ہے۔ PTI کا ٹرمپ کارڈ کہاں ہے؟ امریکہ سے اس کے لیے فنڈنگ کرنے والے بھی آج کنونشن میں موجود تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سپہ سالار ملک کو مشکلات سے نکال رہا ہے۔ وہ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مائنر اور منرل کا کام کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔
کیا PTI والے امریکہ جا کر الیکشن لڑیں گے؟ یہاں تو نہیں لڑ سکتے اور نہ ہی جیت سکتے ہیں۔ انہوں نے ترسیلات زر IMF کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کی رکاوٹیں ڈالی جو ختم ہو گئی، سول نافرمانی کرنا تھی، چیف جسٹس کو بدنام کرنا تھا، وہ سب گیا۔ 2018 میں RTS بٹھا کر الیکشن جتایا گیا، مگر تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دے گی۔ امریکی اخبار نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ افغانستان سے آنے والے امریکی ہتھیاروں سے پاکستان کے استحکام کو خطرہ ہے۔ اخبار نے رپورٹ کیا کہ جنوری 2018 میں ایک امریکی M4A1 رائفل افغانستان بھیجی گئی، لیکن حال ہی میں ایک مسلح حملے میں استعمال ہونے کے بعد پاکستان پہنچ گئی۔ یہ رائفل امریکی فوجی سازوسامان کا حصہ تھی جسے 2021 میں امریکی انخلا کے بعد افغان فورسز نے ترک کر دیا تھا۔ اخبار نے مزید کہا کہ ان میں سے بہت سے ہتھیار پاکستان میں باغیوں کے ہاتھ میں پہنچ چکے ہیں جو وہاں تشدد میں اضافے میں معمون ہے اور علاقہ استحکام پر افغانستان میں امریکی جنگ کے مسلسل اثرات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اخبار کے مطابق عسکریت پسندوں، اسلحہ ڈیلروں اور سرکاری اہلکار نے کہا کہ امریکی اسالٹ رائفلیں، مشین گنیں اور نائٹ ویژن چشمے اب TTP اور دیگر گروپ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس پاکستان میں تباہی پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستانی اسپیشل فورسز کے 35 سالہ اہلکار احمد حسین نے کہا کہ ان کے پاس جدید ترین امریکی ساختہ ہتھیار ہیں، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ احمد حسین گزشتہ برس شمال مغربی پاکستان میں ایک ٹارگیٹڈ حملے میں شہید ہو گئے۔ حال ہی میں پاکستانی حکام نے واشنگٹن پوسٹ کو ان درجنوں ہتھیاروں کو دیکھنے کی اجازت دی جو ان کے بقول عسکریت پسندوں سے پکڑے گئے تھے۔ کئی مہینوں کی تحقیقات کے بعد امریکی فوج اور پینٹاگون نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ صحافیوں کو دکھائے گئے 63 ہتھیار امریکی حکومت نے افغان فورسز کو فراہم کیے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر M16 رائفلیں ہیں۔ اس طرح کی کئی اور جدید کاربن M4 ہیں۔ پاکستانی حکام نے PVS-14 نائٹ ویژن ڈیوائسز کی ایک چھوٹی سی تعداد بھی دکھائی جو امریکی فوج کے زیر استعمال رہی تھی، لیکن یہ آزادانہ طور پر تصدیق کرنا ممکن نہیں تھا کہ وہ پہلے امریکی حکومت کی ملکیت تھی یا نہیں۔ 11 مارچ کو بلوچ عسکریت پسندوں کے ٹرین حملے جس میں کم از کم 26 افراد جان بحق ہوئے تھے، پاکستانی حکام نے 3 امریکی رائفلوں کے سیریل نمبر فراہم کیے اور دعویٰ کیا کہ انہیں حملہ نے استعمال کیا تھا۔ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے ذریعے امریکی اخبار کے حاصل کردہ ریکارڈ کے مطابق ان میں سے کم از کم 2 ہتھیار افغان فورسز کو فراہم کیے گئے امریکی ذخیرے سے آئے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے جنوری کے آخر میں ایک بیان میں لکھا کہ جدید امریکی ہتھیاروں کی موجودگی پاکستان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے شدید تشویش کا باعث ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر طالبان امریکہ کی طرف سے فراہم کردہ فوجی ساز و سامان واپس نہیں کرتے تو افغانستان کے لیے روکی گئی امداد مستقل طور پر بند کر دیں گے۔ ٹرمپ نے فروری میں اپنی کابینہ کی پہلی میٹنگ کے دوران کہا کہ ہم نے اپنے اربوں ڈالر مالیت کا سامان افغانستان چھوڑ دیا ہے، یہ تمام جدید آلات ہیں اور ہمیں ان میں سے بہت سامان واپس لینا ہے۔ ان کے ریمارکس نے پاکستان میں اس امید کو زندہ کیا کہ امریکہ اپنے گم کردہ فوجی ساز و سامان کی قسمت سے پردہ اٹھانے کے لیے مزید فیصلہ کن کارروائی کرے گا۔ تاہم زیادہ تر کا خیال ہے کہ غیر قانونی ہتھیاروں کے بہاؤ کو روکنے میں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ طالبان کی زیر قیادت حکومت کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ہتھیار اب افغانستان کے ہیں، کوئی انہیں ہم سے چھین نہیں سکتا۔ جنوبی ایشیا کے امور کے تجزیہ کار مائیکل گوگل مین نے کہا کہ پاکستان کو 2009 اور 2014 کے درمیان کے خوفناک دور میں واپس آنے کا خطرہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے منگل کے روز شمالی غزہ کا دورہ کیا جہاں فوج نے اس علاقے پر اپنی فضائی اور زمینی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر دفاع اسرائیل کارٹرز کی ہمراہ کیے گئے اس دورے میں نتن یاہو نے حماس کو مزید حملوں کی دھمکی بھی دی۔ ان کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نتن یاہو نے منگل کو شمالی غزہ کی پٹی کا دورہ کیا۔ انہوں نے وہاں سے کہا کہ حماس کو زیادہ سے زیادہ ضربیں لگیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم یرمغالیوں کی رہائی اور جنگ کے تمام اہداف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے حماس پر فوجی دباؤ جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے شمالی غزہ کے دورے کے دوران بات کرتے ہوئے کہا کہ خامنہ ای وضاحت کر رہے تھے کہ امریکیوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے اسرائیل کو کیوں تباہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس موقع پر اسرائیل کارٹرز نے کہا کہ جب بھی حماس نے قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کیا، اسرائیل نے اپنے حملے تیز کر دیے۔ گزشتہ ماہ مارچ میں جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے اسرائیل نے غزہ میں داخل ہونے والی امداد کو بھی روک دیا ہے اور اس کی فوج نے حماس پر نئے معاہدے پر رضامندی کے لیے دباؤ بڑھانے کی بھی کوشش میں ساحلی علاقے کے بڑے علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارٹرز نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی فوجی سرگرمیاں جلد ہی غزہ کے بیشتر علاقوں میں کو شامل کرنے کے لیے شروع ہو جائیں گی۔